مسیح کے پرفضل عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند نے ایک بار پھر سے مجھے اور آپ کو موقع بخشا تاکہ ہم سب مل کر اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ تو آج کا بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہے، جس دور میں یہ بات لکھی گئی، یقیناً امثال کے مصنف نے اگر یہ ورڈ لکھے، یہ آیات لکھی پاک روح کے وسیلہ سے، تو یقیناً اس وقت بھی اس چیز کی ضرورت ہو۔ تو مجھے لگا کہ شاید آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے، تو میں نے اس ٹاپک کو چنا، اور یقیناً آج ہم سب اس کلام کے وسیلہ سے برکت کو نصیب کریں گے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جھگڑالو بیوی۔ زوردار تالیوں جو ہے پریشان ہو گئے۔ ہاللیلویا، خداوند آپ کو برکت دے۔ سنی اور اسٹول لے لو، پیچھے بیٹھ جاؤ۔ یہ پڑھا بیٹا۔ تو بڑا ہی خوبصورت ٹاپک۔ جب کلام کا ہم وائنڈ اپ کریں گے نا، تو یقیناً آپ سب اپنے ساتھ ایک میسج کو لے کر جائیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ میسج جو ہے آپ کی نسلوں تک رہے، کیونکہ آج کی جو بیٹی ہے وہی کل کی ماں بھی ہے اور کل کی بیوی بھی ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی جھگڑالو بیوی۔ میرے ساتھ نکالیں، امثال کی کتاب ہے، اس کا 27واں باب اور اس کی 15ویں آیت کی میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ امثال 27 باب اس کی 15ویں آیت، اور خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں لکھا ہے: جھڑی کے دن کا لگاتار ٹپکا اور جھگڑالو بیوی یکساں ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، سب بولے آمین۔ یہ جو بیوی ہے نا، بیوی بڑے سادہ الفاظوں میں ہم سیکھیں گے، WIFE، وائف۔ وداؤٹ انفارمیشن فائٹ ایوری ٹائم۔ آپ بڑا انجوائے کریں گے آج کا کلام۔ یہ مطلب ہے بغیر کسی گل جان پہچان کیتے، پڑتال کیتے لڑائی شروع کر دینا۔ تو میری عزیز بہنوں، ماں اور بیٹیوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، اس دور میں ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے، لیکن ان مسائل میں سے ایک جو اولین مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ازدواجی زندگی ہے، یہ جو ہم شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے، اور ہر روز ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، اور ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ہر روز، ٹھیک ہے مائک، ٹھیک ہے، ہر روز ہم مختلف لوگوں کو، جوڑوں کو، شادی شدہ زندگیوں میں، جو ازدواجی زندگی میں بندھے ہوئے ہیں لوگ، ہم طلاق جیسے عمل سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیں آپ، ہر روز لڑائی جھگڑے، اور ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ کیا ہے، اس بیس کو ذرا سمجھیں آپ۔ اس سے پہلے کہ ایک بیٹی ازدواجی بندھن میں بندھے، وہ اپنے اندر جذبات رکھتی ہے، خواہشات رکھتی، خواب رکھتی، تمنا رکھتی، آرزو رکھتی، اچھا گھر، روپیہ پیسہ، گاڑی، اچھا شوہر، یہ اس کی بیس ہے مائنڈ کے اندر۔
اور ہونی بھی چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہر انسان اپنا اچھا سوچتا ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ وہ تنگ دستی کے اندر، پست حالی کے اندر زندگی گزارے. اب جب وہ خواہشات، وہ خواب، وہ آرزو، جب وہ بیٹی ایک ازدواجی بندھن میں بن جاتی ہے تو وہ خواہشات، وہ خواب پورے نہیں ہوتے. ضروری تو نہیں کہ جیسا آپ نے سوچا ویسا ہو. جب وہ پورے نہیں ہوتے تو ہر روز گھر میں لڑائی ہوتی. وہ غلطی نہ میاں کہہ دے کہ سالگرہ تے جانا ہے تو باجی نہیں آ جائیں، میری خواہش تھی وہ آ جاتی. تو سب تو پہلے وہ ڈیمانڈ ہے نواں سوٹ، نویں جتی. پھر وہ کہندی میں سالگرہ تے جانا ہے ورنہ نہیں. اگر شوہر کہہ دے کہ چلو یہ ولیمے تے جانا ہے، جو ابھی مہینہ پہلے سوٹ سلوایا وہ پہن لو گے کہ نہیں، سوٹ بھی نواں، جتی بھی نویں، تو میک اپ بھی پھر ایک ڈیمانڈ اور بن گئی. تو یہ جو خواہشات ہم نے بیس بنائی، اپنے خواب بیس بنائی، اپنی آرزو بیس بنائی، ان خواہشات، ان خوابوں کی وجہ سے ہر روز گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کی وجہ اور بھی ہوں گی. لیکن میں اس دور کی بات کر رہا ہوں. اس دور کے اندر اولین مسئلہ جو ہے وہ ایک بیٹی کے، ایک ازدواجی زندگی کے اندر، شادی شدہ زندگیوں کے اندر لڑائی جھگڑے کی وجہ آپ کے خواب، آپ کی آرزو، آپ کی خواہشات، آپ کی تمنا. اور جب وہ پوری نہیں ہوتی، ہر روز لڑائی جھگڑا. اور ہم ہر روز دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کتنے لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. آپ کبھی اس کو سٹڈی کریں تو آپ کو پتا چلے ہر روز لاکھوں کی تعداد میں سپریشن ہو رہی، علیحدگی، اس میں طلاق نہیں ہوتی. میاں بیوی الگ رہتے ہیں لیکن طلاق نہیں ہے. لاکھوں کی تعداد میں طلاقیں ہو رہی ہیں، اور ہر روز اس عمل سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں گزر رہے. جبکہ عورت کو خدا نے مرد کے لیے کیا بنایا ہے؟ او مددگار، جاگتے رہنا کہ کیا بنایا؟ مددگار. خدا نے آدم پر کیا کی؟ گہری نیند، اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور آدم جیتی جان ہوا، اس پر گہری نیند طاری کی. خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لوں گا. اور اس میں سے کیا کیا؟ ہوا کو بنایا، اور اس کے لیے کیا کہا کہ یہ تیری کیا ہے؟ مددگار. آج تے عورت مددگار ہے، تھانے دار بنی. ہاللیلویا. مددگار کی جگہ کیا ہے؟ تھانے دار. اور آج عورت اپنے مرد کے ناک میں دم کر کے رکھنے کو اپنا اولین فرض سمجھتی. وہ سمجھتی ہے کہ جب تک وہ ایسا نہیں کرے گی وہ بیوی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہی. اس کے سورس، اس کی انکم، اس کے وسائل، اس کے ذرائع کو دیکھے بغیر خواہشات کا لیول یہ ہے، پاکٹ جو پیسہ بچارے دے ہے نہیں. سوٹ لینا 12,000 تنہا ہوتی 25,000. ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کے ناک میں دم کر کے رکھنے کو اپنا اولین فرض سمجھتی ہیں، ایسی عورتوں کو کلام رد کرتا ہے. اس وقت بھی شاید یہی مسائل تھے کہ خدا کا بندہ امثال کا مصنف کیا لکھتا ہے اس آیت میں. دیکھیں کہ جھڑی کے دن کا لگاتار ٹپکا اور جھگڑالو بیوی یکساں ہے. اور پھر وہ لکھتا ہے جھگڑالو بیوی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ انسان گھر کے اندر ہی کسی کونے میں بیٹھا رہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے.
یہ آج کے دور کی ضرورت ہے. جتنی میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں سن رہی ہیں، کلام کہتا ہے کہ ایسی عورت کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ مرد گھر کے کسی کونے میں بیٹھا رہے. اور اسی حقیقت کو جاننے کے لیے میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں. ایک بیوی تھی ایک شوہر کی، اور وہ ہر ایک بات میں اپنے شوہر سے کیا کرتی تھی؟ لڑائی جھگڑا اور بدتمیزی اور بد اخلاقی کا اس قدر مظاہرہ کرتی تھی کہ ہر ایک بات میں اس کے اپوزٹ چلتی تھی. انہیں کیا کہ پانی گلاس چ ہے، انہیں کیا نہیں ہے، اپوزٹ چلتی سی. ایک رات بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ صبح میں پیکے جانا ہے اپنے ماں پیو کو. اب شوہر نے کہا کہ دیکھو اگر تم ایک دو دن ویٹ کر لو، انتظار کر لو، تو میں کوئی پیسوں کا بندوبست کر لوں تاکہ تم جاؤ تو تمہیں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو، کسی پہ انسان بوجھ نہ بنے. اس نے کہا جب بھی میں اپنے ماں باپ کی طرف جاتی ہوں تم میرے آگے رکاوٹ کھڑی کرتے. اس نے کہا دیکھو تمہارے ساتھ بچے بھی جا رہے ہیں اس لیے میں نے کہا. اس نے کہا کس نے کہا میں بچوں کو ساتھ لے کے جاؤں گی؟ میں اکیلی جاؤں گی. جس کی ہمت ہے وہ مجھے روک کر دکھائے. اب شوہر نے کہا ٹھیک ہے، بچوں کو تو ادھر، رات کا وقت ہے، صبح اس نے جانا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بچوں کو تو ادھر ہی چھوڑ دیں، تو میں اکیلی چلی جاؤں، تم اکیلی چلی جاؤ. اس نے کہا بچے پیدا کرنے کا شوق تھا، شادی کرنے کا شوق تھا، یہ بچے میرے ہیں، بچے ساتھ جائیں گے. ہر ایک بات میں اپوزٹ چلتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی بچوں کو بھی ساتھ لے لو، میں ادھر اکیلا رہوں گا. اس نے کہا تم اکیلے کیوں رہو گے؟ گھر میں اکیلے گلچھرے اڑاؤ گے، تم بھی ساتھ جاؤ گے. اب دن چڑھتا ہے، وہ 6 لوگ گھر سے چل پڑتے ہیں. اب جب گھر سے چلتے ہیں تو گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ایک دریا آتا ہے، اس دریا کو عبور کرنا ہے. اب جب دریا کو عبور کرنا ہے تو عبور کرنے کے لیے کشتیاں بھی کنارے پہ، اور اگر پانی کم ہو تو آپ اس کو پیدل بھی کراس کر سکتے ہیں. اتفاقاً بات ہے اس دن وقت پانی زیادہ تھا، تو اس نے کہا کہ شوہر نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم لوگ کشتی میں بیٹھتے ہیں اور دریا کو عبور کر لیتے ہیں. اس نے کہا اسی لیے تو تم کچھ کر نہیں پائے پوری زندگی. تم پیسے جو تمہارے پاس آتے ہیں تم پیسہ خرچ کر دیتے ہو، اسی لیے تم زندگی میں ناکام رہے. سارا پیسہ تم نے ایسے اڑا دیا، سیونگ تمہارے ہاتھ میں ہے نہیں. اس نے کہا اچھا چلو پھر میں تو کشتی میں بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، تم پیدل اس کو کراس کر لو. اب وہ کشتی میں دوسری طرف عبور کر کے کنارے میں چلے جاتے ہیں بچے اور باپ. اب وہ جیسے ہی اس کو کراس کرنے لگتی ہے، پانی کا بہاؤ زیادہ ہے اور وہ پانی کی لہروں کے ساتھ بہہ کر مر جاتے. اب شوہر کنارے پہ بیٹھا رو رہا ہے. گاؤں والے سارے لوگ آ جاتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی بیوی کدھر گئی؟ اس نے نہیں سوری وہ پوچھتے ہیں بھائی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جی میری بیوی مر گئی ہے پانی میں بہہ کے. اس نے کہا کہ جس طرف پانی کا بہاؤ ہے سارے لوگ اس طرف اس کی بیوی کو تلاش کر رہے ہیں، وہ پانی کے اپوزٹ اپنی بیوی کو تلاش کر رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جس طرف پانی ہے بیوی تمہاری اس طرف جانی چاہیے، تم پانی کے اپوزٹ اس کو ڈھونڈ رہے ہو. اس نے کہا جی میری بیوی نے آج تک میرے اپوزٹ ہی چلی، انہیں کدی نہیں میری سنی. آج بھی میرے یقین ہے کہ پانی دے ادھر گئی وہ اس طرف گئی نہیں. تو کہنے کی بات ہے آج بھی ایسی عورتوں کی اس دور کے اندر کمی نہیں ہے جو ہر ایک بات میں اپنے شوہر کے اپوزٹ چلتی ہیں، ہر ایک بات میں لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، اور اس بات کو نہیں سمجھتی کہ میرا جو شوہر ہے اس کے وسائل کیا ہیں، اس کے ذرائع کیا ہیں، وہ ہم لوگ اس کو افورڈ کرتے ہیں نہیں کرتے. آج بھی ایسی عورتوں کی کمی نہیں. اور ایسی عورتوں کو میں نے بتایا خدا کا کلام کیا کرتا ہے؟ رد کرتا ہے.
ایسی عورتوں کو خداوند رد کرتا ہے. خدا نے تو عورت کو بنایا مددگار، عورت بن گئی تھانے دار، وہ تو ہر ایک چیز پر کنٹرول کر کے بیٹھ گئی. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں اس بات. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں کہ ہم دیکھ لیں کہیں آنا جانا ہے تو ہمارے بیوی بچوں کو، میرے بیوی بچوں کو کوئی پرواہ نہیں کہ باپ نے کیسے کمانا ہے، کیسے افورڈ کرنا ہے. ان کو جو کہہ دیا ہے وہ ضرورت پوری ہونی چاہیے. اب اس کے لیے بچوں کو نہیں پتا کہ باپ کے وسائل کیا ہیں، باپ کا ذریعہ آمد کیا، آمدن کیا ہے، اس کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے. ان کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے. ایسی عورتوں کی آج بھی کمی نہیں. اور انہی باتوں کو آگے رکھتے ہوئے خدا کا بندہ پالوس رسول، افسس کی کلیسیا کے اندر بھی یہی پرابلم تھی. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ خالی بات میں آپ کو اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں. افسس کی جو کلیسیا تھی ان کے اندر بھی یہ پرابلم تھی. اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تسی عورت کو سیدھا کرن چلے ہیں تو آدم کی پسلیوں میں سے ایک پسلی دی گئی تو پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا ٹیڑھی پسلی نہ عورت بنی تو ان سیدھا کرن چلے. تو یہ میں نے سنا، وہ میں نے آپ سے شیئر کیا. ایسا کلام میں کچھ نہیں لکھا، جو میں نے سنا وہ میں نے آپ سے بات شیئر کی. تو اس وقت افسس کی کلیسیا کے اندر بھی یہ پرابلم تھی، یہ مسائل تھے. تو خدا کا بندہ پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو کیا لکھتا ہے، میں سے نکالیں افسیوں 5 باب. یہ بڑا زبردست ایک عورت کے لیے پیغام ہے. جتنی میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، یقیناً وہ اس بات پر عمل کریں گی کہ آگے ان کی زندگی میں کیا ہونا چاہیے. میں نے بتایا ایسی عورت کو کلام کیا ہے، رد کرتا. ایسی عورت، ایسی بیوی جو لڑائی جھگڑا اپنے شوہر کے ناک میں دم کرنے کو اپنا اولین فرض سمجھتی ہے، وہ نہیں سمجھتی کہ اس کے وسائل کیا، اس کا ذریعہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں چلتی. اس کی ہر ایک پریشانی مشکل میں اس کو سپورٹ نہیں کرتی، جبکہ وہ ایک مددگار کے طور پر بنائی گئی. یاد رکھیں ایسی عورت ہمیشہ کی زندگی کی وارث نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کی زندگی کے تاج کو حاصل نہیں کر سکتی. اور کلام کیا فرماتا ہے، افسیوں 5 باب، اور اس کی ہم پہلے 23ویں آیت پڑھیں گے اور پھر اس کی 33ویں آیت. ہم 24ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں. پہلی بات تابع. دوسری بات دیکھیں 33ویں آیت، بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے. آمین. 2 لفظ آگے، تابع اور ڈرتی رہے. اپنے ارد گرد ذرا نظر دراؤ اور اپنی زندگیاں دے نظر دراؤ. آج عورت ڈرتی ہے. تابع تو شاید میں ورڈ سمجھتا ہوں کہ شاید آج بھی زندگیوں میں ہے. ڈرنے والا تو کہتے ہیں زمانہ بدل گیا، ہون ڈرن والا کیڑا وقت رہ گیا. بھائی زمانہ تو بدل گیا لیکن بائبل نہیں بدلی. ہاللیلویہ. تو یہ بائبل میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، زمانہ واقعی بدل گیا. تو اسی لیے آپ ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہیں، اسی لیے آپ خداوند کی نعمتوں برکتوں سے محروم ہیں.
अगर इस बात को जानेंगे कि बाइबल नहीं बदली, जो कुछ बाइबल में लिखा आज भी आपकी जिंदगी में वही हो, तो खुदावंद अपना आसमान खोलकर आपको अपनी नेमतों बरकतों से भर। प्रेज गॉड। जमाना बदल गया। बाइबल कह रही है औरत डरती रहे। औरत क्या जी? ऊंचे बोलो, सारे साकन हो गए। औरत क्या जी? हाथ चुको, कौन कौन डरती है जरा? देखो बड़े बड़े लोगों ने ईमानदारी की है। डरना ये नहीं है कि शोर को स्टिक लेके खड़ा है। डरना होता है रिस्पेक्ट, ऑनर। आज वही नहीं है। और कलाम कह रहा है डरती रहे। आज जितनी मेरी बहनें बेटियां इस बात को सुन रही और जितनी यहां पर मौजूद हैं, जब आप इस वफादारी को, ताबेदारी को अपनी जिंदगी में लेंगी, अपने शोहर के डर और खौफ में रहेंगी, खुदावंद के डर और खौफ में रहेंगी, तो याद रखें आप और आपका शोहर हमेशा की जिंदगी के वारिस हो। और जो बेटियां इस बात को नहीं समझती और शोहर के नाक में दम करने को अपना अवलीन फर्ज समझती हैं, खौफ में नहीं रहती, ताबे नहीं रहती, हर एक बात में लड़ाई झगड़ा करती हैं, इस बात को नहीं समझती कि शोहर का इनकम क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसकी चादर के अंदर रह के हमने पांव फैलाने हैं और हर एक बात में लड़ाई झगड़ा करती हैं, उनके लिए आग और गंधक की झील है। क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर कलाम पूरा नहीं होगा। आप तो कलाम को पूरा ही नहीं कर रहे। कलाम तो कह रहा है कि बीवी अपने शोहर के लिए क्या है? पहली बात मददगार, दूसरी बात वो ताबेदार रहे, तीसरी बात कि वो क्या रहे? डरती रहे। इन तीन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर लें। मददगार का मतलब है उसके दुख सुख में, उसकी परेशानी में आप उसको सपोर्ट करें, ना कि लड़ाई झगड़ा घर में क्रिएट करें। उसके ताबे में, उसकी हर एक बात में मुत्तफिक हो। जब कलाम कहता है दो लोग मुत्तफिक हो जाते हैं तो क्या खुदावंद उनको बरकत देता है, वो जो कुछ मांगते हैं वैसा ही हो जाता है। और मियाँ बीवी की तो वैसे ही बड़ी ब्लेसिंग है जब वो मुत्तफिक होकर खुदावंद के हुजूर झुकेंगे। और तीसरी बात मैंने अभी बताई कि डरती। डर और खौफ का मतलब है फर्माबरदारी, ताबेदारी। यहां तो औरतें आप खुद देखते हैं आए दिन, वो तो बंदियां ना सीधियां हुई हैं, वो कहदियां जावें तो जावें किथे हैं। तो हमने इन बातों को देखना है और अपनी जिंदगी में लेना है। तो जितनी मेरी बहनें बेटियां माएं इस यकीनन कलाम को सुनेंगी, और मैं ईमान रखता हूं आप यकीनन इसके वसीला से बरकत को रिसीव करेंगे और ये बरकत आपकी नस्लों के अंदर भी कायम दायम रहेगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन।